الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام لے کر حاضر ہو چکے ہیں، میرے رضا پیارے رضا۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کو ایک شعر میں ہمارے نعت خواہ اسلامی کے ذریعے سنواتا ہوں۔ جی، اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز الایمان ہے، رہبری کو تیری کنز الایمان ہے، ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے، ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے، چشمہ علم و حکمت سلامت رہے، چشمہ علم و حکمت سلامت رہے، کنز الایمان تو سلامت رہے، کنز الایمان تو سلامت رہے۔ ناظرین، دراصل بات یہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت کو ہر وہ چیز دی ہے جس کی امت کو سخت حاجت پیش آئی۔ آپ نے پچھلے ایپیسوڈز میں سنا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاویٰ کے ذریعے امت کی حاجات کو پورا کیا، جو مسئلہ پیش آیا، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی حصے سے منسلک تھا، متعلق تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب ارشاد فرمایا، نہ صرف ایک لائن، دو لائن، بلکہ پورے رسالے کی صورت میں عطا فرمایا۔ امت کو حاجت تھی کہ قرآن کا ایک ایسا ترجمہ لکھا جائے کہ جو ترجمہ گستاخیوں سے مبرہ ہو، ٹھیک ہے، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوئی ایسی ہلکی بات نہ بیان کی گئی ہو۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ قرآن کی جن آیات سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کیا جا رہا تھا، اس وقت ضرورت تھی کہ ایسا ترجمہ لکھا جائے کہ انہی آیات سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی دلیل دی جائے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایسے ادب والے کلمات کے ذریعے ایک ترجمہ لکھا جائے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان کا ایمان ضائع نہ ہو، مسلمان کا ایمان ضائع نہ ہو، کمزور نہ ہو، بلکہ اس کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبحان اللہ ایک ترجمہ املا کرایا، لکھا نہیں، املا کرایا، اور ایسا زبردست املا کرایا کہ وہ کنز الایمان جو ہمارے پاس موجود ہے، سبحان اللہ، جب ہم پڑھتے ہیں تو کہیں تو عشق رسول بڑھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بڑھ جاتی ہے، اور اس میں اتنی خصوصیات ہیں جو علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کنز الایمان یہ فنی اعتبار سے کتنا اعلیٰ اور عرفہ ترجمہ ہے، اور لغتی اعتبار سے بھی کتنا شاندار ہے۔ محاورہ اگر ترجمہ یعنی دیکھا جائے، محاورتاً اگر دیکھا جائے تو بھی یہ کمال کا ہے، اور یہ اتنا بہترین ترجمہ ہے کہ جب علماء دیکھتے تھے کہ اس ترجمے کو مطابقت کن کن چیزوں سے ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی تفسیر کے خلاف یا کچھ ایسی ویسی بات، لیکن جس نے بھی دیکھا اس نے یہ پایا کہ الحمدللہ یہ ترجمہ کئی تفسیروں سے گویا ایسا لگتا تھا کہ تفسیروں کا یہ سنگم ہے، اور تفسیر کے مطابق ترجمہ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ کنز الایمان جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرامت ہی ہے جو ہمیں عطا ہوا ہے۔ یہ کنز الایمان کی خصوصیات کیا ہے؟ کنز الایمان کو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، بس یہی بتانے کے لیے آج اسپیشل ہم یہ ایپیسوڈ کرنے جا رہے ہیں، اور موضوع ہمارا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اور کنز الایمان۔ اس پر بات کرنے کے لیے بھی آج میرے ساتھ دو اہم گیسٹ ماشاءاللہ شامل ہوئے ہیں۔
دونوں ہماری علمی شخصیت ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں۔ ایک شخصیت ماشاءاللہ مولانا صلاح الدین صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں حضور، ویلکم کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ لاسٹ ایک ایپیسوڈ میں حضرت آئے تھے اور بڑا زبردست کلام بھی فرمایا تھا، اور پرسنلی مجھے بھی اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ فیڈ بیک دیا جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا، اللہ پاک مزید ان کو برکتوں سے نوازیں۔ ایک اور ہمارے اسپیشل آج گیسٹ کہہ لیجئے کہ پروگرام میں آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہوں نے شفقت فرمائی ہے، مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب، حضور آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ان کی خاصیت تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ کنز الایمان پر تقریباً 7-8 ایپیسوڈ، ایسے ہی حضور جی ماشاءاللہ 7-8 ایپیسوڈ جو ہے وہ انہوں نے آلریڈی کیے ہوئے ہیں۔ کنز الایمان کی خصوصیات پر بڑی تفصیل سے ان کا جو ہے وہ پروگرام موجود ہے، اور حضرت ہی نے بتایا تھا کہ کئی ایک کتابوں سے ماشاءاللہ مطالعہ انہوں نے کیا اور بہترین تیاری کے ساتھ وہ پروگرام ہوا۔ جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ کنز الایمان پر بولنا اپنے آپ میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو چلیں 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ آپ کو ہم سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی کنز الایمان کی خصوصیات بتائیں گے۔ میں گزارش کروں گا کہ آخر تک پروگرام میں شامل رہیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ نے اب تک کنز الایمان دیکھا ہو یا نام سنا ہو، لیکن کیا ہے کنز الایمان، اعلیٰ حضرت کی کرامت کتنی زبردست ہے، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو جاننے کا موقع ملے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گیسٹ کی طرف بڑھوں، آئیے پروگرام میں ایک کلام رضا شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، تو کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دید حیرت زدہ تکتا کیا ہے، ہر طرف دید حیرت زدہ تکتا کیا ہے، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادے لے گا، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادے لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم دعویٰ کیا ہے، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم دعویٰ کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے کے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ
سے حساب بخش بے پوچھ لجائے کو لجانا کیا ہے بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سن کے کہے یہ مجھ سے کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر دیجیے میری کیوں ہے بےتاب یہ بے چین کرونا کیا ہے یوں ملائکے کر معروف کہ ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے لو وہ آئے میرے حامی میرے غم خار امم لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خار امم آ گئی جان تن بے جان میں آنا کیا ہے آ گئی جان تن بے جان میں آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرما اے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب سے پہ تمہارا کیا ہے یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے وقت یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے بعد چشم بد تو روح کیا شان ہے رتبہ کیا ہے چشم بد تو روح کیا شان ہے رتبہ کیا ہے اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ کلام کی بات ہو آپ کے فتاوا کی بات ہو ہر جہد سے اعلیٰ حضرت کو دیکھو تو ہر سمت ایسا لگتا ہے کہ رضا نے سکے بٹھائے ہوئے ہیں اب بڑھتے ہم بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف اعلیٰ حضرت اور کنز الایمان ناظرین کرام یوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مترجم ہوتے ہیں ترجمہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ترجمہ لکھ رہے ہوتے ہیں لغت کی کتابیں ارد گرد رکھی ہوتی ہیں وہاں سے تلاشا عموماً یہی انداز جو ہے وہ ہوتا ہے
لیکن آپ حیران ہوں گے مولانا صلاح الدین صاحب کی باتوں کو سن کر کہ اعلیٰ حضرت نے جو کنز ایمان کا تحفہ ہمیں دیا ہے یہ کس طرح ملا ہے، کس پروسیس سے ملا ہے، آپ سنیے اور یقیناً آپ حیران ہوں گے، لیکن حیرانگی کے بعد آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جی صلاح الدین بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا ندیم مدنی صاحب قبلہ، اولاً تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اتنا پیارا سلسلہ، ایک تو ماہ رضا ہے اور میرے رضا پیارے رضا، کیا ہی خوبصورت سلسلہ آپ نے شروع فرمایا ہے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ترجمہ کنز ایمان، جی اس کے فنی محاسن کے اعتبار سے اگر کلام کریں جی یا اس کے جو دائرہ لغت کا جو حصص ہے اس کے حوالے سے اگر کلام کریں، جی اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے اگر کلام کریں یا اس کے مختلف جو معانی ہے اور اس کے بعد پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت، شان الہ کو جو سامنے رکھا گیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان و عظمت اور شان رسالت کو جو سامنے رکھا گیا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اولیاء امت اور پھر صلحاء کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو جن عنصر کو ہاں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ترجمہ کنز ایمان کے اندر شامل فرمایا ہے وہ اپنی مثالات ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اگر اس کا پس منظر اور پیش منظر دیکھیں تو اولاً تو میں اس پہ قرآن کریم کی ایک آیت کوٹ کروں۔ جی قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا منبع اور مخزن بنایا ہے جی جی اور اس کے بارے میں ہدایت کا ضامن قرار دیا ہے۔ جی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جی اس میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سارے لوگ اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں، گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اور یعنی گمراہ ہوتے ہیں، یضل بہ کثیرا اور ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ پھر قرآن ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سبحان اللہ اب سبحان اللہ۔ اتنی ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ پھر جب قرآن ہدایت کے لیے ہی نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس فرمایا، ھدی للمتقین فرمایا، اور ویہدی بہ کثیرا فرمایا، تو پھر یضل بہ کثیرا کیوں؟ کیا قرآن گمراہی کی طرف بھی جو ہے یہ رہنمائی کرتا ہے؟ معاذ اللہ۔ لیکن اگر دیکھا جائے ترجمہ کنز ایمان کا پس منظر اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے ترجمے کے باب میں جو لوگ ایسی غلطیاں کر رہے تھے، شان الہ کے حوالے سے، شان رسالت کے حوالے سے، شان اولیاء کے حوالے سے، اور پھر شان صالحین کے حوالے سے، پھر اس میں معاذ اللہ رب العالمین گستاخیوں کا پہلو، بے ادبی کا پہلو، گویا کہ یضل بہ کثیرا کے مصداق بنے جا رہے تھے۔ اور پھر وہ تلاطم ایک ایسا اٹھا تھا، ایسی موجیں اٹھی تھیں کہ اس ترجمے کو، یعنی جو غیروں نے ترجمہ کیے تھے، اس کو ایک تشہیر کے جو ہے نا طور پر جو ہے لوگوں نے وائرل کرنا شروع کیا تھا، اور ایک قریب تھا کہ اگر ترجمہ کنز ایمان امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت مسلمہ کو نہ عطا فرماتے تو یہ بھی ممکن تھا کہ اگر دوسروں کا جو ترجمہ تھا، جو کہیں نہ کہیں گمراہی پہ مشتمل تھا، جو ضال اور مضل تھا، یعنی گمراہ کرنے والے بھی اور گمراہی پہ لوگوں کو لے جانے والی بھی، تو ایسی جو ہے نا ایسے ترجمے کو جو ہے نا لوگ پروموٹ کر رہے تھے، تو اس وقت میں ضرورت محسوس کی گئی، اور اس موقع سے اگر ہم احسان مانیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت علامہ حکیم محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب بہار شریعت، آپ کا یہ احسان ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اہل سنت کی بارگاہ میں ہوا کرتے تھے، اور انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، یعنی آپ کی جو ہے نا وہ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں اچھی جو ہے نا وہ کوشش تھی، خدمت بھی تھی۔ تو اب یہ ہوا کہ آپ نے اس درد کو محسوس کیا، بلکہ آپ کے مصاحبین میں اس کا تذکرہ بھی ہوا۔ پھر خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اپنی جو دلی کیفیات تھی اس کا اظہار امام کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور ایسا ہے کہ اگر اس طرح کی جو چیزیں جو وائرل ہو رہی ہیں قرآن کریم کے ترجمے کے نام پر، کوئی معاذ اللہ اللہ کے حوالے سے ٹھٹھا کرنے والا، تو معاذ اللہ رب العالمین شان الہ کے حوالے سے کہ لوگوں نے مکر کی تو اللہ نے معاذ اللہ مکر کی، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی لوگ باتیں کر رہے تھے الیاذ باللہ تعالیٰ۔ پھر شان رسالت کی اگر بات کریں، قرآن کریم لفظ ذنبن کی جو تشریح میں اور اس کے ترجمے میں لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کی طرف معاذ اللہ خطا اور گناہ کی نسبت کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ امام میں فریاد کی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ضرورت کو واقعی محسوس کیا، لیکن پھر یہ بھی فرمایا کہ ایسا ہے
کہ اتنے سارے مشاغل ہیں، واقعی مشاغل تھے امام کے. امام علیہ السلام کے مشاغل کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امام کے وہ فتاوی جات جی جو اگر صرف فتاوی دیکھے رضویہ کی شکل میں، العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، جی جو 32 جلدوں کا مجموعہ ہے الحمدللہ رب العالمین. بہت سارے فتاوے تو وہ جو جمع نہ ہو سکے، جی جی جس کو محفوظ نہ کیا جا سکا. پھر امام علیہ السنت کی وہ سینکڑوں کتابیں جو 1000 سے زائد مختلف فنون پر اور مختلف جو ہے نا وہ حوالوں سے، شان الہ کے حوالے سے، شان رسالت کے حوالے سے، پھر دیگر جو ہے نا وہ جو ضروریات تھی، جی چاہے جی وہ جی ماڈرن ایجوکیشن کے حوالے سے ہو یا ڈسٹینس ایجوکیشن کے حوالے سے ہو یا پھر سائنسی علوم کے حوالے سے ہو یا جدید جدت کے حوالے سے ہو، امام نے ہر ایک پر قلم اٹھایا تھا. جی اب وہ ساری مصروفیات تھی، دنیا بھر سے فتاوے استفتاء آ رہے تھے جی اور ان کے جوابات بھی امام دیتے تھے. یہ ساری مصروفیات تھی، باوجود اس کے آپ نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ صاحب بہار شریعت حضرت علامہ حکیم محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی التجا کو آپ نے قبول فرمایا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. قبول فرماتے ہی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے اپنا جو ہے نا وہ اپنی مشغولیت بھی بیان فرمائی کہ اتنے اوقات تو ہے نہیں کہ اتنے سارے کام ہوں، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا. اس کے بعد صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے وقت مناسب پر امام کا وقت لیا اور اس وقت میں پہنچ جاتے، اور پہنچنے کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا آپ کے علوم پر، آپ کی جو ہے نا بصیرت پر اور آپ کے جو ہے نا جو علوم و حکمت پہ جو آپ کی دور اندیش نگاہ تھی، اس پر قربان جائیں. اللہ نے کتنا بڑا منبع اور مخزن آپ کے سینے میں ودیعت فرما دیا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ لغات سامنے رکھتے ہیں، جی نہ محاورے کی کتابیں سامنے رکھتے ہیں، جی نہ تفاسیر سامنے ہیں، نہ دیگر اور بھی ساری چیزوں کتاب جو ایک مترجم کو ترجمہ کرنے کے باب میں جن کتابوں کی ضرورت اور جن مواد کی فراہمی ہوتی ہے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، امام کے پاس ایسی کوئی چیز بظاہر نہیں ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی جا رہی ہے اور برجستگی کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ بیان فرما رہے ہیں اور اس کو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے جا رہے ہیں. یہ ہے اس طرح کنز الایمان امت کو ملا ہے. سبحان اللہ کہ اعلیٰ حضرت آپ بول رہے ہیں، آپ کے زبان مبارک سے الفاظ جو ہے وہ ترتیب پا رہے ہیں اور صاحب بہار شریعت اس کو تحریر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ پورا کہ پورا کنز الایمان ہم کو مل گیا. اچھا، ہم یہ سوچتے بھی بات بھی کرتے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے وقت میں اگر گنجائش ہوتی اور اگر آپ کوئی تفسیر قرآن لکھتے ہیں بالاستیاب عطا صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ضخیم وہ کتاب ہوتی اور شاید اس ہماری آنکھوں کو ویسی تفسیر شاید جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی. لیکن اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ لکھا ہے. یہ ہماری کم نصیبی کہ ہمیں وہ سب کچھ مل نہ سکا. کی تفسیر آپ نے کرنی شروع کی تو وہ کئی 100 صفحات ہو گئی، بلکہ علماء نے تو یہ فرمایا کہ امام کو تفسیر لکھنے کے لیے اس طرح کی کئی زندگیاں درکار تھیں. اور غالباً سورہ علم نشرح پر آپ نے کچھ لکھا، اس کی جو ہے وہ کئی جلدیں، جی صحیح فرمایا آپ نے، ماشاءاللہ اس پر کئی جلدیں جو ہے وہ موجود ہیں. اللہ پاک سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنز الایمان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. لیکن میں عطا صاحب کی طرف بڑھوں گا. حضور، سبحان اللہ، ایسا نہیں تھا کہ تراجیم جو ہے وہ موجود نہیں تھے، ترجمے موجود نہیں تھے، باوجود اس کے آخر ہم کنز الایمان ہی کو بہتر کیوں مانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ ایسے ہوتے ہوں کہ لغت اعتبار سے، فنی اعتبار سے ٹھیک ہے، اگلوں نے بھی لکھا ہے، اب بھی لکھے جا رہے ہیں، تو پھر یار آپ بات کنز الایمان کی کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے بھی تو لکھا ہے، تو وہ بھی تو علم والے ہی تھے، انہوں نے بھی تو اپنے علم کے مطابق ہی لکھا ہے، تو کنز الایمان ہی بہتر کیوں؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بڑا پیارا اور آپ کا خوبصورت سوال ہے. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے دین پر، اس صدی میں جو ہے تنہا رضا فرمائے. آپ دیکھیں کنز الایمان کا نام دیکھیں تو یہ خود ہی اپنی خصوصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. کیا بات ہے. کنز الایمان، کنز کہتے ہیں خزانے کو، جی، ایمان ہے ایمان، سبحان اللہ، یعنی ایمان کا خزانہ. اوروں نے ترجمہ لکھا اور اس کو پڑھا گیا تو بے ایمان ہو گئے، ایمان چھن گیا. اور امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لکھا تو ایمان کو راسخ کرتا چلا گیا، ایمان دل میں پختہ ہوتا چلا گیا، اور ایسا پختہ ہوا، ایسا پختہ ہوا. آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم ابھی اسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ود ایگزامپلس آپ کو ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے، ڈسکلوز کریں گے، راز بتائیں گے کہ آخر کیوں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان ہے. اور واقعی میں اسم با مسمہ ہے، نام ہی نام نہیں ہے، بلکہ پڑھو تو نام
100% منطبق آپ نے نظر بالکل آتا صحیح ہے. فرمایا. اچھا ہم اس طرح کی لائبریری میں کئی کتابیں دیکھتے ہیں نا تو نام بڑے بڑے ہوتے ہیں, اندر چند صفحات پلٹ لینے کے بعد لگتا ہے کہ نہ جانے کون سے ہم نے کتاب کھول لی ہے. اسم با مسمى ماشاء اللہ ترجمہ ہے. کیا بات. وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ڈونٹ جج دا بک بائی اٹس کور, کہ کتاب کو اس کے کور سے فیصلہ نہ کرو. لیکن میں کہتا ہوں کہ کنز الایمان کا نام فرسٹ پیج پر دیکھو تو یقین کر لو یہ ایمان کا خزانہ ہے. سبحان اللہ. وہ محاورہ یہاں غلط ہو جاتا ہے. یہاں آپ کو کور بتائے گا, نام بتائے گا کہ آخر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیوں کنز الایمان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ود ڈیٹیل کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ, اس کی خصوصیات کیا ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جو ہمارے مولانا صلاح الدین صاحب نے بڑی اہم اور خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ترجمہ کنز الایمان کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ترجمہ کنز الایمان یہ ان لوگوں کے لیے ایک تنبیہ کی حیثیت رکھتا ہے جو آیات قرآنیہ کا معنی اور مفہوم غلط کر رہے تھے, جن کے دلوں کی سختی نے اور جن کے دلوں کی ظلمت اور تاریکی نے قرآن کا ایسا ترجمہ ان سے کرایا جو ان کے ایمان کو لیتا چلا گیا, اور اعلیٰ حضرت نے ایسا ترجمہ کیا کہ ایمان کے موتی کھلتے چلے گئے اور ہر جگہ خوشبوئیں ایمان کی پھیلتی چلی گئیں. یہ دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت کے تراجم کی بہت ساری خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت یہ ہے, بیسیکلی میں دو خصوصیت کو ڈسکس کروں گا. ایک خصوصیت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ انتہائی جامع اور معنی ہے. سبحان اللہ. آپ ترجمہ اعلیٰ حضرت میں سیدی اعلیٰ حضرت نے پہلا آپ نے پس منظر ملاحظہ کیا کہ املا ہو رہا ہے. کوئی باضابطہ کتب تفاسیر سامنے نہیں ہے, کتب بلاغت سامنے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود پی ایچ ڈیز ہوئی کنز الایمان پر, 100 صفحات کی کتابیں لکھی گئی کنز الایمان پر, لوگوں نے سینکڑوں مقالات لکھے کنز الایمان پر, اور آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ میرے امام نے جس لفظ کو جہاں لکھ دیا ہے وہ لفظ اسی جگہ کا حقدار ہے. ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں, اتنا موضوع, اتنے تناسب کے ساتھ, اتنی شاندار ترتیب کے ساتھ امام اہل سنت نے یہ ترجمہ لکھوایا ہے. ترجمہ کنز الایمان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جہاں متقدمین مفسرین نے کسی آیت کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے ایک نہیں دو نہیں بلکہ سینکڑوں عبارات لکھی, اور بعض جگہ تو میں نے دیکھا سینکڑوں عبارات نہیں سینکڑوں صفحات لکھے, اور امام اہل سنت نے ایک لفظ کے اندر ان تمام سینکڑوں صفحات کے علوم کے موتی کو پرو کے رکھ دیا. یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا آپ ایک لفظ پڑھیں گے اور سینکڑوں صفحات کا مفہوم اور معنی آپ کے ذہن میں کیا بات ہے. کیا بات ہے. اس ترجمے کی کیا بات خصوصیت ہے. یہ تو یہ دو خصوصیت ہے. ناظرین کرام آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کنز الایمان کی مزید بھی خصوصیات کو آپ جو ہے وہ ملاحظہ کریں گے. اچھا صلاح الدین بھائی, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ ترجمہ املا کروایا تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ سالوں اس کے لیے لگے ہوں گے, چونکہ جس طرح ہمارے سامنے موجود ہیں اتنی بڑی علمی کاوش, یعنی بڑے بڑے علم والے بھی جو ہے وہ اگر قلم اٹھاتے ہیں تو سالوں جو ہے وہ بعض اوقات گزر جاتے ہیں, تو کتنا اس کو ڈیوریشن لگا ہوگا ترجمہ کنز الایمان لکھنے کو, یا پھر کیا, یعنی آپ نے کہا ایک خاص ایک وقت میں جاتے تھے املا کر لیتے تھے, تو کچھ اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علوم و حکمت اور بصیرت عطا فرمائی تھی, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کوئی بعید نہیں تھا کہ اگر چاہتے تو وہ جیسے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ جیسی کتاب, سینکڑوں صفحات پہ مشتمل کتاب چند گھنٹوں میں آپ لکھ سکتے ہیں, تو امام علیہ السلام اگر خود ہی قلم سنبھال لیتے ہیں تو میرا اگر تیقن کہتا ہے کہ اس میں غلط نہیں ہوں کہ چند دنوں میں یہ قرآن کریم کے ترجمے کا پروسیس مکمل کیا جا سکتا تھا. لیکن امام نے باضابطہ اپنے اوقات میں سے مشاغل میں سے وقت نکالے, اور وقت نکالنے کے بعد جو املا کرایا تو ایسا بھی نہیں کہ 2 سال 5 سال 10 سال لگے ہوں. سن جو ہے نا 1330 ہجری میں اس پہ جو ہے نا کام شروع ہوا. 1330 ہجری میں کام شروع ہوا, اور 1331 اسٹارٹ ہونے سے پہلے بلکہ 2 چند ماہ کے اندر ہی الحمدللہ تعالیٰ ترجمہ کنز الایمان مکمل ہو چکا. کیا بات ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے جیسے حضرت علامہ شیخ عطا مصباحی صاحب قبلہ ہمارے شیخ الحدیث صاحب ہیں, فرمائے کہ کئی علوم کی ضرورت پڑتی ہے.
کچھ اور جو ہے نا کسی زبان کا ترجمہ ہو یا کسی کتاب کا ترجمہ ہو، کسی اور عبارت کا ترجمہ ہو، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو لفظی اور معنوی اعتبار سے دیکھ لیں، لیکن قرآن کریم کے حوالے سے باضابطہ اجماع ہے اس بات پہ کہ ہر ایک کو جو ہے نا ترجمہ قرآن کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تقریباً 16 علوم ہوتے ہیں جس پہ پوری دسترس ہو، یعنی مکمل عبور حاصل ہو۔ بعض علماء نے کم کر کے 13 بیان فرمائے، کم سے کم 13 علوم تو ہو ہی، کہ معانی ہے، بدیع ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، علم، اور بھی یہ نحو ہے، صرف ہے، دیگر جو علوم آتے ہیں جو اس سے متعلق ہیں، تاکہ اس قرآن کریم کے سیاق و سباق پر، پیش منظر پر، پھر قرآن کریم کی اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے یہ سارے علوم ہوں تو اس کو ترجمہ قرآن لکھنے کی اجازت ہے۔ امام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ ایک تو املا کروا رہے ہیں، گویا کہ آپ جو ہے نا سارے علوم کو جو ہے نا آپ مد نظر بھی رکھے ہوئے ہیں، سارے جو یہ جو احتیاط کے جو تقاضے ہیں امام اہل سنت اس کو بھی بروئے کار لا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر جو معانی ہے، بدیع ہے، اور جو دیگر علوم ہے، خاص طور سے جو شان نزول کا علم ہے، ایک ترجمہ ایک مترجم کے لیے اور ایک مفسر کے لیے لازمی جز ہے اس کے لیے کہ شان نزول کا خیال کرے کہ یہ آیت کس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، نازل ہونے کا جو ہے نا وہ پورا پس منظر اور پیش منظر جو ہے نا نگاہوں کے سامنے ہو، تب وہ ترجمہ صحیح سے کرنے میں کامیاب ہو پائے گا۔ امام اہل سنت کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی عبور عطا فرمائی تھی کہ آپ جو ہے نا ان سارے محاسن کا خیال کرتے ہوئے چند ماہ کے قلیل مدت میں ترجمہ کنز الایمان صدر الشریعہ کو املا کروا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا ایک چیز تو یہ بھی نا، جیسے ابھی اس سے پہلے میں نے عطا صاحب سے ایک سوال کیا، عطا صاحب یہ بھی نا کہ ترجمے نہیں تھے ایسا نہیں ہے، ترجمے تھے، لغت اعتبار سے، فن اعتبار سے وہ کتنے ہی اعلیٰ و عرفہ ہوں، لیکن امت کو ضرورت تھی کہ ایک عشق بھرا بھی ایسا ترجمہ ہو کہ جس کو پڑھ کے محبوب سے عشق مزید جو ہے نا بڑھ جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، اللہ پاک سے محبت مزید بڑھ جائے، اور اولیاء کرام کی کرامات اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ عقیدے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ترجمے سے نکلے ہیں کہ جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں۔ کہیں کہیں جا کر لوگ جو ہے وہ کچھ باتیں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے وہ قرآن کی تراجیم میں ہی ایسی باتیں گویا کی کر دی ہیں، ایسے لفظوں کے ساتھ ترجمہ کر دیا کہ ہمارے دلائل اور ہمارے عقائد مزید مضبوط ہو گئے۔ اس کی مثالیں انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عطا صاحب کے ذریعے جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ عطا صاحب بات یہی آتی ہے نا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی سننے والا سمجھ رہا ہوں کہ کون سا بڑا کمال ہے، تو ذرا سے ایگزامپل اگر دے دیتے ہیں نا، کچھ مثالیں دے دیتے ہیں نا، تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی کیا ہے۔ تو آپ کہیں جائیے نہیں، انشاءاللہ آپ کو آج ہم سنا کر پروگرام جو ہے وہ ختم کریں گے۔ تو کچھ ایسی مثالیں کہ جہاں پر جو ہے نا وہ پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنی کم علمی کہہ لیجئے یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ صرف ایک لغتی اعتبار سے انہوں نے لکھنا تھا تو لکھ ڈالا، وہ ان کی کم علمی تھی اور وہ ساری چیزیں تھی، لیکن اعلیٰ حضرت نے لغت کا تو خیال رکھا ہے، لیکن وہ لفظوں میں ترجمہ اعلیٰ حضرت نے وہ دیا ہے کہ جس سے ہمارے عقیدے بھی ظاہر ہوئے، اور اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ یہ نہیں بلکہ یہ ہونا چاہیے۔ جی دیکھیں اس میں ایگزامپلز بہت ساری ہیں، اسپیشلی میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور 2 ترجمے غیروں کے دکھاؤں گا اور پھر ایک ترجمہ اعلیٰ حضرت کا دکھاؤں گا، اور پھر بتاؤں گا کہ کیا فرق ہے ترجمے میں اور کس طرح اعلیٰ حضرت نے عقیدوں کی حفاظت کی ہے اور شان الوہیت کی بھی لوگوں کو اس کی تادیب سکھائی ہے، ادب سکھایا ہے، کس طرح بارگاہ مولا کا ادب ہوتا ہے، یہ امام اہل سنت نے بتایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں، اچھا پہلے یہ سمجھنے سے پہلے تمہید کو سمجھ لینا ضروری ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی گفتگو کر رہے ہیں تو عام سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ایسا ہی ہے، اس سے پہلے تمہید مقدمات ضروری ہیں۔ یہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے، سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک غیب کا علم رکھتا ہے، اور جو یہ نہ جانے یقیناً وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جاننے کے باوجود بھی لوگ ایسا ترجمہ کر گئے جس سے ان کے عقیدے پر حرف آ گیا۔ دیکھیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا کیا وہ سن لیجئے، اور جس سمت قبلے پر آپ رہ چکے ہیں وہ تو محض اس لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹتا ہے۔
ایک صاحب نے ترجمہ یہ کیا، ایک صاحب نے کیا اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو پہلے تھا مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں۔ یہاں بیسیکلی قرآن مجید میں ایک ورڈ استعمال ہوا لِنَعْلَمَ، تو اب انہوں نے ترجمہ کیا کیا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے، اور نعلمہ سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، تاکہ ہم جان لیں، ہمیں معلوم ہو جائے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا علم پہلے ہی سے اس بات کو محیط نہیں ہے؟ اس کے علم ازلی میں ہے کہ قبلہ بدل جانے کے بعد کون محبوب کی اتباع کرے گا اور کون پھر جائے گا۔ ایسا ہی ہے۔ پھر یہ کہنا تاکہ ہم جان لیں، ہمیں معلوم ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترجمہ یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ کو متبعین اور منحرفین کا علم نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب آئیے دیکھیں میرے رضا کے کنز الایمان کو، وہاں کیا ترجمہ کیا امام عشق و محبت نے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، کسی چیز کو جاننا اور کسی چیز کو دیکھنا، دیکھیں گے کب اور جانیں گے کب؟ جاننے کے لیے اس چیز کا موجود ہونا، واقع ہونا ضروری نہیں ہے۔ کل ایک پروگرام ہوگا، یہ میرے علم میں ہے، پروگرام ہوا نہیں ہے، لیکن میرے اس علم کے لیے اس پروگرام کے وجود کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن میں نے وہ پروگرام دیکھا، یہ کیا ضروری ہے کہ وہ چیز ہو، اس کا وجود ہو۔ اب امام اہل سنت کا ترجمہ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں اے محبوب، شروع کس چیز سے کیا؟ اے محبوب، تم پہلے جس قبلے پر تھے، کسی نے ترجمہ تو سے کیا، اور اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں تم پہلے جس قبلے پر تھے وہ اسی لیے ہم نے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تو یہاں امام عشق و محبت نے ترجمہ علم کا لنعلم کا ترجمہ کیا ہے تاکہ ہم دیکھ لیں، اور دیکھنا وجود سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم ازلی میں ہے کہ کون میرے سونے محبوب کی پیروی کرے گا اور کون پھر جائے گا، لیکن رب تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق وہ دیکھنا بھی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ ہے اللہ۔ ترجمہ کیا مثال دی۔ اچھا پھر اسی طرح کچھ لوگ عطا صاحب کی ترجمہ کیا نبی، بھائی نبی کا نبی ہی لوگوں نے ترجمہ کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اسی لفظ نبی سے ہمارے عقیدے کو واضح کر دیا، غیب کی خبریں دینے والا، آپ لے آؤ کسی کو۔ اچھا آپ لغت میں جائیے اور جو اہل علم واقعی میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے علم غیب کے منکر نہیں ہیں بلکہ اقرار کرنے والے ہیں، وہ اس ترجمے کو ایکسیپٹ بھی کریں گے اور ماشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو تسلیم بھی کریں گے۔ اور بھی ایسی مثالیں، صلاح الدین بھائی کیا فرماتے ہیں؟ حضور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عشق والا ترجمہ، قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان ہے، صرف ترجمہ ہی نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کو جو ہے موجزن کرنے والا اور سینوں میں جو ہے نا وہ بیدار کرنے والا، اور اس کی سمندر گویا کہ جو ہے نا ایک لہریں مارنے والا ترجمہ ہے، جس کی ایک مثال حضرت علامہ عطا صاحب نے فرمائی۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں حضرت۔ قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، غیروں نے اس کے ترجمے میں اتنے پلٹے کھائے ہیں معاذ اللہ، اور اس قدر جو ہے نا انہوں نے بے احتیاطیاں کی ہیں کہ کہا کہ آپ کو جو ہے نا وہ گمراہ پایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دال کا ترجمہ یہاں پہ نبی علیہ السلام کی طرف جو ہے نا وہ گمراہ کر دیا، بعضوں نے یہ لکھا، کسی نے کچھ اور لکھا، لیکن امام فرماتے ہیں آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ سبحان اللہ۔ یہ امام کی وہ جو اعلیٰ مثالیں ہیں، اور ترجمہ قرآن کا وہ باب ہے کہ جس پہ اگر گھنٹوں گفتگو کی جائے، بلکہ حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ باضابطہ امام کے ترجمے پہ پی ایچ ڈی ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری بھی ہے، سینکڑوں صفحات صرف اس کے محاسن پر مختلف کتب کے اندر لکھے گئے ہیں، باضابطہ کتابیں اس کے خصوصیات پر ترتیب دی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، یہ امام، کیا بات ہے، کیا بات، جس کے مقدر میں جو تھا اس نے لکھ دیا۔ امام کے مقدر میں حضور کی محبت تھی، اور وہ امام کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق تھا، تو امام کا قلم وہاں چلا، امام یاد آتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے،
جو آگ بجھا دے گی وہ آگ آگ لگائے گی۔ لگائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آئیے ایک منقبت اعلیٰ حضرت بھی شامل کر لیتے ہیں جی۔ سیدی مرشدی شاہ احمد رضا، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا، الہی فضل ہے تیرا گدائے اعلیٰ حضرت ہو، الہی فضل ہے تیرا گدائے اعلیٰ حضرت ہو، کرم ہے آپ کا آقا، کرم ہے آپ کا آقا، گدائے اعلیٰ حضرت ہو، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا، وسیلہ سب صحابہ کا ہے صدقہ آل زہرا کا، وسیلہ سب صحابہ کا ہے صدقہ آل زہرا کا، کرم ہے غوث خواجہ کا، گدائے اعلیٰ حضرت ہو، کرم ہے غوث خواجہ کا، گدائے اعلیٰ حضرت ہو، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا، ملی امت محمد کی غلامی غوث اعظم کی، ملی امت محمد کی غلامی غوث اعظم کی، در خواجہ کہوں منگتا گدائے اعلیٰ حضرت ہو، در خواجہ کہوں منگتا گدائے اعلیٰ حضرت ہو، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا، خدایا ہو کرم ایسا بجا دو ان کی سنت کا، خدایا ہو کرم ایسا بجا دو ان کی سنت کا، جہاں میں 400 ڈنکا، جہاں میں 400 ڈنکا، گدائے اعلیٰ حضرت ہو، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا، خدا احمد رضا خواہ کے چلو نقش قدم پر میں، خدا احمد رضا خواہ کے چلو نقش قدم پر میں، عطا توفیق تو فرما گدائے اعلیٰ حضرت ہو، عطا توفیق تو فرما گدائے اعلیٰ حضرت ہو، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا، امیر و مالداروں کی جہاں کے تاجداروں کی، امیر و مالداروں کی جہاں کے تاجداروں کی، مجھے عطار کیا پرواہ، مجھے عطار کیا پرواہ، گدائے اعلیٰ حضرت ہو، مجھے عطار کیا پرواہ، گدائے اعلیٰ حضرت ہو، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو سلامت رکھے، ان کے درجات کو ہم پر بلند فرمائے، یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، آپ کے مقام و مرتبے میں اللہ پاک خوب بلندیاں عطا فرمائے، آپ کے درجات میں اللہ پاک خوب بلندیاں اور عروج عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایف جی این چینل دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ الکریم پھر ایک نیا موضوع ہوگا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت
کے متعلق ایک نیا ٹاپک ہم لے کر آئیں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیں. FJN چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی نعمت اعلی حضرت، باعث برکت اعلی حضرت، بحر سخاوت